मौलाना ईसा बंदे इलाही नक्शबंदी के बयानात सुनने के लिए अभी सब्सक्राइब करें ईसा बंदे इलाही ऑफिशियल। अल्हम्दुलिल्लाहि नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल्हु फला हादिय लहु ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا وقال الله تعالى في موضع آخر وتوبوا إلى الله جميع المؤمنين وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم واجب الاحترام قابل تکریم بزرگان محترم، ابتدائے پیدائش سے لے کر انتہائے عمر تک مکمل زندگی پاکیزہ رہنا، معصیت سے بچے رہنا، یہ فرشتوں کا کام ہے، اور پوری زندگی گناہوں میں لت پت رہنا یہ شیطان کا کام، اور گناہوں پر رو دھو کر ندامت و شرمندگی کے ساتھ معافی مانگ کر توبہ کرنا یہ حضرت انسان کا کام۔ سراپا خیر فرشتے، سراپا شر شیطان، اور خیر اور شر کا مجموعہ حضرت انسان۔ انسان کا مزاج عدلتا بدلتا رہتا ہے، اسی لیے انسان کے پاس دل ہے۔ عربی زبان میں دل کو کہتے ہیں قلب۔ قلب کا معنی کیا ہے؟ عدلنا بدلنا، الٹنا پلٹنا۔ اسی لیے کبھی تو انسان بہت بڑا ولی نظر آتا ہے اور کبھی انسان سب سے بڑا شیطان نظر آتا ہے۔ انسان کا حال عجب، آپ نے دیکھا ہوگا آسمان پر کبھی مطلع صاف ہوتا ہے اور کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ گھنگور گھٹا چھائی ہوتی ہے۔ اسی طرح انسان کے روح و قلب کا حال ہے، کبھی انوار سے منور ہوتا ہے، کبھی ظلمت سے متاثر ہوتا ہے، کبھی انوار سے منور ہوتا ہے، کبھی ظلمت سے متاثر ہوتا ہے۔ جب اس کا سینہ منور ہوتا ہے تو قرآن میں دل لگتا ہے، تلاوت میں مزہ آنے لگتا ہے، دعا میں مزہ آنے لگتا ہے، نماز میں مزہ آنا شروع ہو جاتا ہے۔ پتہ یہ چلا کہ اس کا سینہ نور سے منور ہے۔ جب انسان کا سینہ ظلمت سے متاثر ہوتا ہے تو سینہ جب ظلمت سے متاثر ہوتا ہے
تو اس کا حال کیا ہوتا ہے؟ اس کو گناہوں کی طرف زیادہ میلان ہوتا ہے، گناہ کی طرف اس کی توجہ زیادہ جانے لگتی ہے۔ جب گناہ کی طرف توجہ جانے لگیں تو سمجھ لینا کہ اس کا سینہ ظلمت کی طرف لگا ہوا ہے، ظلمت سے متاثر ہے۔ اب جب انسان محنت کرتا ہے، اپنے آپ پر کوشش کرتا ہے، روح و قلب کو بنانے کی کوشش کرتا ہے، اپنے روح کو بنانے کی کوشش کرتا ہے، اپنے قلب کو بنانے کی کوشش کرتا ہے، اپنے آپ پر جم کر محنت کرتا ہے، ٹوٹ کر محنت کرتا ہے۔ جو انسان ٹوٹ کر اپنے آپ پر محنت کرتا ہے، روح و قلب پر محنت کرتا ہے، تو وہ شریعت کے مطابق ہو جاتا ہے، اور اس کا دل، اس کی روح نفس مطمئنہ بن جایا کرتی ہے، گناہ کی طرف اس کا میلان کم ہو جایا کرتا ہے، یہاں تک کہ گناہ سے وہ اس طرح ڈرتا ہے جس طرح زہر سے انسان ڈرا کرتا ہے، بلکہ گناہ کا نام آ جائے تو گناہ کے نام سے بھی انسان ڈر جایا کرتا ہے۔ جب انسان اپنے آپ پر محنت کرتا ہے، جو انسان اپنے آپ پر محنت کرتا ہے تو اس مقام پر پہنچ جاتا ہے کہ اللہ کا خوف اور اللہ کا ڈر اسے حاصل ہو جایا کرتا ہے، اور جس انسان کو اللہ کا خوف اور ڈر مل جائے وہ باکمال ہو جائے گا، کمال درجے کو پہنچ جائے گا۔ باہر ملکوں کے اندر اسٹور ہوا کرتے، اور اسٹور کے اندر سامان کو پھیلا کر رکھ دیا جاتا ہے، لوگ آتے ہیں لیکن سامان کی چوری نہیں کرتے، سامان پھیلے ہوئے ہیں، بڑے بڑے اسٹور ہوتے ہیں، ان اسٹوروں کے اندر سامان پھیلا ہوا ہے لیکن کوئی چوری نہیں کرتا۔ کیوں چوری نہیں کرتا ہے؟ اس لیے کہ ہر جگہ کیمرے لگے ہیں اور سامان دور تک پھیلا ہوا ہے، ایک انسان وہ نہیں ملتا کہ اس اسٹور میں سے کوئی سامان کو اٹھا لے۔ اس کو معلوم ہے کہ اگر میں سامان کو اٹھا لوں گا، کیمرے کی نگاہ میں ہوں، مالک بیٹھ کر وہاں دیکھ رہا ہے، ہو سکتا ہے کہ اگر میں اٹھا لوں تو مالک فوراً آ کر میری پکڑ کر لے گا۔ اب ایک عجیب بات سنیے اور دل کے کانوں سنیے، عورت اگر شوہر کے ساتھ چل رہی ہو تو شوہر اگر عورت کو دیکھ رہا ہو تو عورت غلط کام نہیں کرتی ہے۔ طالب علم استاذ کے ساتھ ہو، استاذ طالب علم کو دیکھ رہا ہو تو طالب علم غلط کام تو نہیں کرے گا نا۔ اگر بچہ باپ کے ساتھ ہو، باپ اس کو دیکھ رہا ہو تو بچہ غلط حرکت تو نہیں کرے گا نا۔ مرید اگر شیخ کے ساتھ ہو اور شیخ مرید کو دیکھ رہا ہو تو مرید غلط کام تو نہیں کرے گا نا۔ اگر نوکر سیٹ کے سامنے ہو اور سیٹ اسے دیکھ رہا ہو تو نوکر چوری تو نہیں کرے گا نا۔ تو اس بات کا علم ہوا کہ انسان کی فطرت ہے کہ انسان کے سامنے اگر کوئی ہو تو انسان غلط کام نہیں کرتا ہے۔ انسان کو اگر یہ معلوم ہو جائے کہ مجھے کوئی دیکھ رہا ہے، وہ انسان کبھی بھی غلط کام نہیں کرے گا۔ جس انسان کو اس بات کا علم ہو جائے کہ میرے ساتھ کوئی ہے، میرا شیخ مجھے دیکھ رہا، میرا استاذ مجھے دیکھ رہا، میرا باپ مجھے دیکھ رہا، وہ انسان غلطی نہیں کرتا ہے، یہ انسان کی فطرت ہے۔ اگر انسان یہ محنت کر لے کہ اللہ ہر جگہ میرے ساتھ ہے، اگر اس کی محنت ہو جائے، دنیا بھر میں کہیں بھی جائے گا، اس سے کبھی بھی گناہ نہیں ہوگا، کیونکہ معیت کا استحضاء اس کی محنت انسان نے نہیں کی۔ انسانی فطرت تو ہے کہ قریب ہونے پر انسان ڈرتا ہے، قریب ہونے پر انسان غلط کام نہیں کرتا۔ اگر انسان اس چیز کو اپنی زندگی میں بٹھا لے کہ اللہ ہر جگہ میرے ساتھ ہے، انسان کبھی بھی غلط نہیں کرے گا، اس سے گناہ ہی نہیں ہو سکتا۔ گناہ کیوں ہوتے ہیں؟ گناہ ہونے کی وجوہات کیا ہے؟ گناہ اسی لیے ہوتے ہیں کہ انسان کو اس بات کا علم ہی نہیں کہ اللہ میرے ساتھ ہے۔ اس کی مشق کرنا بہت ضروری ہے، اس پر محنت کرنا بہت ضروری ہے۔ اللہ کا شکر ادا کرے، ہر انسان اللہ کا شکر ادا کرتا ہے کہ تار پر میرے ہاتھ نہیں لگے۔ بڑے سے بڑے تار ہوتے ہیں، جب اس پر کرنٹ چلتے ہوتے ہیں تو تار پر ہاتھ نہ لگا ہو تو کوئی انسان کو دیکھے کہ اس کا ہاتھ تار پر لگ گیا اور وہ انسان وہیں جل کے مر گیا، تو دوسرا انسان اللہ کا شکر ادا کرتا ہے کہ اللہ کا شکر ہے کہ میرا ابھی تک تار پہ ہاتھ نہیں لگا۔
شکر ادا کرتا ہے کہ نہیں شکر ادا کرتا ہے؟ اب ذرا سوچیں کہ جو انسان گناہوں سے بچتا ہے تو بعض اللہ والوں کا حال یہ ہوتا ہے کہ ایک دن بھی اگر گناہ سے بچ گئے وہ اسی طرح خوش ہوتے ہیں اور اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ آج کا پورا دن گناہوں سے میں بچ گیا۔ ذرا بتائیے ایک دن بھی گناہوں سے ہم بچے ہو تو ہم اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں یا نہیں کرتے؟ بلکہ ہمارے زندگی پورے گناہوں میں لت پت، اس کے باوجود دل میں خیال تک نہیں آتا، کبھی بھی دل میں خیالات تک نہیں آتے۔ اور بعض بندے تو وہ ہوا کرتے ہیں کہ پورے دن کے اندر اگر گناہ سے بچ گئے تو اتنا خوش ہوتے اور اللہ سے کہتے ہیں کہ اے اللہ تیرا شکر ہے کہ آج میں پورا دن گناہوں سے بچ گیا ہوں۔ ہر انسان اپنے اندر جھانک کر دیکھے کیا حال ہے، ہمارے خیالات کتنے گندے ہیں، ذہنیت کتنی گندی ہے۔ غالباً کل ہی میں نے اس عاجز نے اس بات کو نقل کیا کہ ذوالنون مصری رحمۃ اللہ علیہ کے پاس کسی نے کہا کہ حضرت تقویٰ کیا ہے؟ تو حضرت نے عجیب بات کہی کہ تشتری میں رکھ دیا جائے آپ کے خیالات کو اور بھرے بازار میں اس کو پھرایا جائے، اور بھرے بازار میں اگر آپ کو شرمندگی نہ ہو تو یہ آپ کا تقویٰ ہے، اور اگر آپ کو شرمندگی ہوتی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ تقوی میں آپ کمزور ہیں، تقوی میں آپ کمزور ہیں۔ انسان پورے دن گناہ کرتا لیکن اس کے دل میں خیالات تک نہیں جاتے، اور بعض مومن بندے وہ ہوا کرتے ہیں کہ پورا دن اگر گناہ سے بچ گئے تو اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں، اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں۔ ایک بزرگ اللہ والے کے بارے میں آتا ہے، سنیے اور دل کے کانوں سنیے کہ ان بزرگ کے بارے میں آتا کہ ان بزرگ سے، ان کے بزرگ پر کوئی مصیبت اور پریشانی آ گئی۔ کسی نے آ کر کہا کہ حضرت آپ پر مصیبت اور پریشانی ہے، تو انہوں نے عجیب تعجب سے کہا کہ حضرت آپ پر مصیبت پریشانی دیکھ کر ہمارا دل ٹوٹا جا رہا ہے۔ تو حضرت نے کہا کہ مجھ پر مصیبت اور پریشانی تو ہے، میں مانتا ہوں کہ مجھ پر مصیبت اور پریشانی ہے، لیکن میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ مجھ پر مصیبت و پریشانی تو ہے لیکن اللہ کا شکر ہے کہ ابھی تک میں معصیت میں نہیں ہوں۔ مجھ پر مصیبت و پریشانی تو ہے لیکن ابھی تک میں معصیت میں ہی نہیں ہوں۔ ایک بزرگ اللہ والے کے بارے میں آتا ہے نا، بیمار تھے، ہوش نہیں تھا، بار بار بے ہوش ہو جایا کرتے تھے، جب ہوش آتا تھا تو اللہ اللہ کہا کرتے تھے اور الحمدللہ اور سبحان اللہ کہا کرتے تھے۔ کسی خادم نے کہا کہ حضرت عجیب بات، پورے دن تو بے ہوش رہتے، تھوڑی دیر کے لیے ہوش آتا وہ بھی الحمدللہ کہتے ہیں، جسم کا کوئی حصہ کام نہیں کرتا۔ تو حضرت نے عجیب بات کہی کہ میں مانتا ہوں کہ جسم مردہ ہے لیکن اللہ کا شکر ہے کہ دل تو مردہ نہیں ہے، دل تو اللہ اللہ کرتا ہے نا، اس پر میں الحمدللہ کہہ رہا ہوں۔ اگر دل ہی مردہ ہو جاتا، میں اللہ ہی کو بھول گیا ہوتا تو ایسے دل کا کیا فائدہ ہوتا۔ آج تو جسم مردہ ہے لیکن دل مردہ نہیں، اللہ والے نقل کر رہے ہیں، لیکن ہمارا حال تو یہ ہے کہ جسم زندہ ہے اور دل مردہ لے کر چل رہے ہیں۔ اللہ والے تو یہ کہا کرتے تھے کہ جسم مردہ دل زندہ، اس پر وہ خوش ہوا کرتے تھے۔ آج ہمارا حال یہ ہے کہ ہمارا دل مردہ ہے اور جسم زندہ، دل مردہ ہے اور ہمارا جسم زندہ ہے، اور جسم زندہ ہونے پر ہم خوشی مناتے ہیں۔ حال کیا ہونا چاہیے تھا؟ حال یہ ہونا چاہیے تھا کہ دل زندہ ہوتا اور دل کے زندہ ہونے پر ہم اللہ کا شکر ادا کرتے نا۔ رشوت لینے والا ایک شخص کے بارے میں آتا ہے کہ اس نے رشوت لی، رشوت لینے کے بعد اس نے جو روپے ملے کئی لاکھ روپے، اس لاکھوں روپے کو اس نے اپنے جیب میں ڈال دیا۔ سنیے اور دل کے کانوں سنیے، رشوت کو لینے والے نے لاکھ روپے اپنے جیب میں ڈال دیا۔ اچانک کسی نے مخبری کر دی، جب مخبری کر دی اس کو معلوم ہوا کہ کسی نے میری بات اس تک پہنچا دی، پولیس تک پہنچا دی۔ آج کل تو مخبری کرنے والے لوگ بہت ہیں، دوسروں میں تو بات دور، اپنوں میں ہی مخبری کرنے والے نظر آتے ہیں۔ مسلمان مسلمانی کو اچھا نہیں دیکھ پاتا ہے، مسلمان کا حال ہی بگڑ چکا ہے۔ پہلے کا دور وہ تھا جو بھولا بھالا دور تھا، معاملے کو وہیں بیٹھ کر حل کیا کرتے تھے۔ آج کا مسلمان چھوٹی سی بات اس کے دل کو لگتی اتنی اور اتنی تکلیف پہنچتی اور چلا جاتا ہے اور دوڑ کر پولیس اسٹیشن پہ چلا جاتا ہے اور مخبری کرتا ہے۔ مخبری کرنے کا حال بن چکا ہے۔ اب دیکھیں ذرا سنیں، رشوت لینے والے نے رشوت لی
اور رشوت لینے کے بعد رقم جیب میں ڈالی، لاکھ روپے تک کے جیب میں رقم ڈالی، مخبری کرنے والے نے مخبری کر دی، اس کو معلوم ہوا کہ پولیس کو مخبری کر دی گئی، جب اسے اس بات کا علم ہوا کہ پولیس کو مخبری کر دی تو اب یہ انسان کیا کرے گا؟ اس رقم کو کیا اپنے پاس رکھے گا؟ نہ، اسے اپنے پاس نہیں رکھے گا۔ اب اس بندے نے دیکھا کہ سامنے گٹر چل رہا ہے تو اس نے اپنی رقم کو اٹھا کر گٹر میں ڈالا، اور ڈالنے کے بعد اتنی خوشی منائی کہ اللہ کا شکر ہے کہ اب پولیس آئے گی، میرے پاس آ کر چیک کرے گی، اب میرے جیب میں رقم نہیں ملنے والی ہے۔ ظاہر سی بات ہے رقم نہیں ملے گی، تو وہ ظاہر کہ انسان جب کسی چیز سے بچتا ہے تو وہ خوشی مناتا ہے۔ اب جب رشوت لینے والے نے اتنی بڑی رقم اٹھا کر ڈال دی، اسے تو یہ ہونا چاہیے تھا نا کہ اتنی بڑی رقم میں کیوں ڈالوں، لیکن پھر بھی ڈالنے کے بعد کیا خوشی منا رہا ہے؟ اس بات کی خوشی منا رہا ہے کہ اب کوئی آئے گا تو میری پکڑ نہیں کرے گا۔ تو کہتے ہیں کہ مومن بندے کا حال یہی ہوتا ہے، مومن بندہ جب اس سے گناہ ہو جائیں تو گناہ کو اسی طرح اٹھا کر گٹر میں ڈال دے اور اللہ سے ایسی سچی پکی توبہ کریں، اور توبہ کرنے کے بعد اسی طرح خوشی منائیں جس طرح رشوت لینے والا رقم کو ڈال کر خوشی مناتا ہے۔ گنہگار بندہ اسی طرح گناہ کو ڈال کر خوشیاں منایا کرتا ہے۔ ایک بات یاد رکھیں، گناہ انسان کے اوپر اثرات مرتب کرتا ہے۔ جب انسان گناہ کرتا ہے اس کے اوپر اثرات مرتب ہوتے ہیں۔ جو بھی انسان گناہ کرے گا گناہ کے اثرات تو ضرور مرتب ہوتے ہیں۔ اکثر انسانوں کو دیکھا، دکان چلاتے چلاتے کوئی گناہ ہو گیا تو دکان میں ایسے مسائل آنا شروع ہو جاتے ہیں، اور بہت سے لوگ وہ ہوتے ہیں کہ کہتے ہیں کہ ہماری بیٹی کی شادی نہیں ہو پا رہی ہے، حالات ہیں، اور کہنے والے یہ کہتے ہیں کہ حضرت کسی نے کچھ کر دیا ہے۔ ارے کون کرنے بیٹھے؟ روزی دینے والی ذات اللہ کی، اور دنیا کا کوئی انسان روزی کو بند کر سکتا ہے؟ کہنے والے کہتے ہیں کہ حضرت کسی نے میری روزی کو باندھ دیا۔ روزی باندھنے والا کون؟ روزی دینے والا کون؟ روزی دینے والی ذات اللہ کی۔ اب انسان کہتا ہے کہ روزی باندھ دیا، کیسے ہو سکتا ہے؟ بہت ناعقلی کی باتیں ہم لوگ مسلمان کیا کرتے ہیں کہ روزی کسی نے باندھ دیا۔ روزی کو کسی نہیں باندھا، اللہ ہی نے جب گناہ کیا تو گناہ کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے روزی کو روک لیا۔ اور جب اللہ ہی روزی کو روک لے تو انسان کیسے کامیاب ہو سکتا ہے؟ اب انسان کہتا ہے کہ اب گناہ کے اوپر اس کی توجہ نہیں جا رہی، اب توجہ کہاں جا رہی ہے کہ کسی نے کچھ کر دیا ہے۔ نکاح نہیں ہو رہا ہے تو کہتے ہیں کہ کسی نے کچھ کر دیا ہے، جبکہ مزاج کیا ہونا چاہیے کہ کثرت سے استغفار کرنا چاہیے اور اللہ سے معافی مانگنا چاہیے۔ اسی لیے بعض اللہ والوں کا حال یہ ہوا کرتا تھا کہ جب ان کے پاس کوئی آتا اور کہتا کہ حضرت مجھے میری روزی میں کمزوری ہو رہی، تو وہ کہتے تھے کہ استغفار کرو۔ پھر وہ کہتے تھے کہ حضرت حال یہ ہے کہ گھر میں پریشانی ہے، تو وہ کہتے تھے استغفار کرو۔ وہ کہتے تھے کہ میں نے کھیت لیا، کھیت میں پانی کی کمی ہے، تو کہتے تھے استغفار کرو۔ کہتے ہیں کہ بارش کی کمی، تو کہتے تھے استغفار کرو۔ کہنے والے کہتے ہیں کہ کیوں بار بار استغفار کہہ رہے ہیں؟ تو کہا کہ اللہ ہی نے فرمایا ہے کہ اگر کوئی حالات آئے تو استغفار پڑھ لیا کرو، میں تمہارے ساری چیز کو بہا دوں گا، پانی برسا دوں گا، چیزیں عطا کر دوں گا، اولاد میں برکت عطا کر دوں گا۔ رب ہی نے تو فرمایا نا۔ تو بات یہ معلوم ہوئی کہ انسان جب گناہ ہو تو گناہوں سے معافی مانگے۔ ایک بزرگ اللہ والے کے بارے میں آتا ہے بنی اسرائیل کے اندر، ایک عابد تھے، کثرت سے عبادت کرتے تھے، اتنی عبادت اللہ کو، اللہ کی محبت میں لگے۔ ایک مرتبہ اس سے چھوٹی سی غلطی ہو گئی، گناہ ہو گیا۔ گناہ پر ایک مرتبہ اللہ سے کہنے لگے، کئی دن گزر گئے اور کہنے لگے کہ اللہ کافی دن گزر گئے، میں نے تو سنا کہ گناہ پر کوئی نہ کوئی اثرات تو مرتب ہوتے ہیں، لیکن ابھی تک مجھ پر کوئی اثرات مرتب نہیں ہوئے۔ اللہ نے کہا اثرات مرتب ہو چکے ہیں۔ تو کہا کہ کیسے اثرات مرتب ہوئے؟ تو کہا کہ پہلے تم تہجد پڑھتے تھے، تو کہا تہجد پڑھتا تھا۔ تو کہا اب بھی تہجد پڑھتے ہو؟ تو کہا میں اب بھی تہجد پڑھتا ہوں۔
کہا کہ پہلے تہجد میں تم دعا مانگتے تھے، تو کہا میں دعا مانگتا تھا۔ کہا اب بھی دعا مانگتے ہو؟ تو کہا اب بھی دعا مانگتا ہوں۔ تو کہا پہلے تم دعا کے اندر روتے تھے؟ تو کہا میں روتا تھا۔ اب بھی روتے ہو؟ تو انہوں نے سوچنے کے بعد کہا نہ رونے کی توفیق تو نہیں۔ اللہ نے کہا ان راتوں کے اندر میرے نیک بندے گرم گرم آنسو بہاتے ہو، میرا دل ہی نہیں چاہا کہ اس گنہگار کے آنکھ سے آنسو نکلے، میرا دل ہی نہ چاہا کہ اس گنہگار کے آنکھوں سے آنسو نکلے۔ گناہ کے اثرات مرتب ضرور ہوتے ہیں۔ انسان سمجھتا کہ تسبیح میں دل نہیں لگتا، مولانا نماز میں دل نہیں لگتا، گناہ کے اثرات ہوتے ہیں کہ گناہ ہمیں نماز میں مزہ ہی نہیں دیتا۔ کہتے ہیں کہ گھر جاتے ہیں بچوں کے ساتھ مزہ نہیں آتا، گھر میں جاتے ہیں بیوی کے ساتھ اچھا نہیں لگتا۔ گناہوں نا، گناہوں پر توبہ ہی نہیں کی۔ توبہ کرنے والا انسان اگر توبہ کرے تو اللہ تعالیٰ مقام تک پہنچا دیتا۔ اس مقام تک انسان پہنچ سکتا تھا، لیکن انسان نہ توبہ کرنے کے لیے آگے بڑھتا ہے، نہ توبہ کا شوق رکھتا ہے۔ عجیب بات نقل کی کہ عجیب بات ہے کہ جو انسان اللہ والوں کی صحبت میں بیٹھتا ہے تو اسے گناہوں سے توبہ کی توفیق ہو جایا کرتی ہے، گناہوں سے توبہ کی توفیق ہو جاتی ہے۔ اسی لیے تو لوگ کہتے ہیں، اکابر کہتے ہیں، اللہ والے کہتے ہیں کہ اللہ والوں کی صحبت میں بیٹھا کریں۔ جب اللہ والوں کی صحبت میں بیٹھیں گے تو گناہ کی طرف توجہ جائے گی، جب گناہ کی طرف توجہ جائے گی تو توبہ کی توفیق ملے گی۔ اور ہر شخص کو توبہ کرنا چاہیے، عالم ہو کہ جاہل ہو، بڑا ہو کہ چھوٹا ہو، گنہگار ہو کہ نیک ہو، ہر انسان کو توبہ کرنا چاہیے۔ توبہ تو ہر انسان کو کرنا چاہیے، وہ سمجھتا ہو کہ میں نیک ہوں پھر بھی توبہ کرنا چاہیے۔ توبہ کی بھی نوعیت اور مختلف شکلیں ہیں، توبہ کی بھی الگ نوعیت اور مختلف شکلیں ہیں۔ اگر کافر ہے تو اس کو چاہیے کہ کفر سے توبہ کر کے اسلام کی طرف آئیں۔ کافر ہے تو کفر سے توبہ کر کے کس کی طرف آئیں؟ اسلام کی طرف آ رہا ہے، ذرا زور سے بولو کہ کفر سے توبہ کر کے کس کی طرف آئیں؟ اسلام کی طرف آئیں۔ اگر عام بندہ ہے، عام مومن بندہ ہے، گناہوں سے توبہ کر کے نیکی کی طرف آئیں۔ کبیرہ گناہ کرنے والا ہے تو اس کو چاہیے کہ کبیرہ گناہ سے توبہ کر کے، اس کو چاہیے کہ کبیرہ گناہ سے توبہ کر کے یاد الہی کی طرف آئیں۔ اور کبیرہ گناہ سے بچتا ہو تو اسے چاہیے کہ غفلت سے توبہ کر کے یاد الہی کی طرف آ جائے۔ اور کوئی انسان ذکر اور یاد الہی بھی کرتا ہو تو اسے چاہیے کہ اگر اسے ذکر اور یاد الہی بھی میسر ہیں تو اسے شکوک سے توبہ کر کے، شکوہ سے توبہ کر کے اسے چاہیے کہ حضوری کی طرف آئیں۔ اگر اسے حضوری بھی میسر ہو تو اسے چاہیے کہ اپنے عبادت میں اخلاص کی کمی پر توبہ کرنا چاہیے۔ اپنے اخلاص میں جو کمی ہے، عبادت میں اخلاص کی کمی آتی ہے، اس پر توبہ کرنا چاہیے۔ آپ جتنا بھی زور لگا لیں، جتنا بھی زور لگا لیں، جتنی بھی عبادتیں کر لیں، اللہ رب العزت کی عظمت و مرتبہ سے آگے بڑھ ہی نہیں سکتے۔ اللہ کی شان ہماری عبادتوں سے بہت بلند ہے۔ ہم عبادتوں پر عبادتیں کر لیں اور یہ سمجھ لیں کہ ہم بہت بڑے عابد بن چکے ہیں، اللہ کی شان سے بڑھ کر نہیں، اللہ کے مرتبے سے بڑھ کر نہیں۔ نبی کریم جناب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ ہم عبادت کر سکتے کیا؟ اور نبی کریم جناب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کتنی عبادت کرتے تھے، اتنا روتے اور سجدے میں جا کر جب زارو قطار روتے تھے اور سجدے میں گرے ہوتے تھے، اما عائشہ کبھی کبھی کہتی تھی کہ میں میرے محبوب کو سجدے میں دیکھتی تھی تو کہیں میرے دل میں خیال آتا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ روح ہی نہ نکل گئی ہو۔ میرے محمد جبکہ ضرورت نہیں تھی عبادت کی، معصوم عن الخطا تھے، معصوم عن الخطا۔ بعض صحابہ کہا کرتے تھے، ترس کھا کے کہا کرتے تھے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے کہ اللہ کے رسول جناب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم آپ اتنی عبادت نہ کیا کرو، آپ تو معصوم عن الخطا ہونا، معاف کر دیا گیا نا۔ تو اللہ کے رسول جناب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی پیاری بات نقل کی، کہا کہ میں شاکر بندہ کیوں نہ بنوں، شکر گزار
کہ میرا رب مجھ پر اتنا محبت کرے تو میں شاکر بندہ کیوں نہ بنوں، شکر کرنے والا۔ نبی کریم جناب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی اتنی زیادہ عبادت کرتے ہو تو سنو، دل کے کانوں سنو کہ جب میرا محبوب اتنی عبادت کرتا ہو اس کے باوجود لفظ کہتا ہو کہ ما عبدنا کا حق عبادتک، اے اللہ جیسے تیری عبادت کرنا تھا ایسی عبادت کا حق ادا کر ہی نہیں سکا۔ نبی علیہ السلام یہ کہا کرتے تھے کہ ما عبدنا کا حق عبادتک، جیسی تیری عبادت کرنا تھا ایسی عبادتوں کا حق ادا کر ہی نہیں سکا۔ اور ہم کو ذرا عبادت کا موقع مل جائے خوش ہو جایا کرتے ہیں۔ 21 کا دن ہمارا اچھا گزر گیا، ہم نے ذکر کر لی، ہم نے مراقبہ کیا، ہم نے بہترین تسبیح کیا، ہم نے بہترین معمولات کیے، چیزیں کیا، تو آج بہت سے لوگ خوش ہو گئے ہوں گے کہ چلو کام ہی بن گیا۔ نہ نہ نہ، حقیقی بندہ وہ ہوا کرتا ہے کہ ہر وقت اللہ سے ڈرا کرتا ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ چھن جائے ساری چیز۔ اللہ مستغنی ہے، دیتا ہے تو لینا بھی آتا ہے۔ آج یہاں کھڑے کل وہیں کھڑے ہوں گے۔ حدیث پاک میں آتا ہے نا، نبی علیہ السلام کی حدیث ہے کہ ایک زمانہ وہ آئے گا کہ انسان صبح مسلمان ہوگا، رات ہوتے ہوتے کافر ہو جائے گا، رات مسلمان ہوگا، دن ہوتے ہوتے کافر ہو جائے گا۔ ڈرتے رہنا چاہیے مسلمانوں کو، مومن بندے کو ڈرتے رہنا چاہیے۔ اب انسان عبادت کرتا ہے لیکن عبادت میں جیسے حق ادا کرنا چاہیے حق ادا ہی نہیں کر سکتا۔ جب حق ادا ہی نہیں کر سکتا تو انسان یہ سوچے کہ جب ہم حق ادا ہی نہیں کر سکتے تو پھر اجر کس بات کا، ثواب کس بات کا؟ ہم اتنی عبادت کرتے ہیں حق ہی نہیں ادا کر سکتے، پھر ثواب کس بات کا اللہ تعالیٰ عطا کر رہا ہے؟ اب اسے بھی سنیں، اللہ والوں نے اسے بھی نقل کر دیا۔ ہمارے علماء اکابر اللہ والوں نے چھوٹی چھوٹی بات کو نقل کیا۔ کہا کہ چھوٹا بچہ جب پہلی مرتبہ اسکول جاتا ہے اور مدرسہ جاتا ہے، جب مدرسہ جاتا ہے تو سلیٹ اور تختی لے کر جاتا ہے، اور تختی لے کر جاتا ہے، جب مدرسے سے لوٹ کر آتا ہے تو باپ پوچھتا ہے، باپ کیا پوچھتا ہے کہ بیٹے ذرا بتاؤ آپ نے کیا لکھا؟ تو کہا ابو میں نے بہت لکھا، مجھے استاذ نے جیسا بتایا میں نے اسے لکھا ہے، تختی میں دیکھ دیکھ کر لکھا۔ تو کہا کہ ذرا بتاؤ، اور جیسے ہی اس نے سلیٹ نکالا، پہلے دن گیا تھا نا، سلیٹ نکال کر جیسے ہی باپ نے دیکھا تو اس میں لکیریں پڑی تھی، وہ بھی الٹی سیدھی، اور اس میں بھی حال یہ تھا کہ تھوک لگا لگا کر اس نے کتنی مرتبہ اپنے آستین سے صاف کیا تھا، جس کی وجہ سے پوری سلیٹ گندی تھی۔ اور لکیریں بھی ایسی نہیں کہ سیدھی لکیر الف بنائی ہو، لکیر بھی کبھی یوں کبھی ایسی کبھی ادھر کبھی ادھر بنائی ہوئی ہے، لیکن باپ اس پر بھی انعام دیتا ہے۔ کیوں انعام دیتا ہے؟ کہ بچہ پہلی مرتبہ گیا اور ہاتھ میں قلم لینا تو سیکھا۔ اچھی تحریر پر باپ انعام نہیں دے رہا ہے، باپ شفقت پر انعام دے رہا، شفقت کر رہا ہے، اس بات پر شفقت کر رہا ہے کہ بچے کے پر میں شفقت کروں گا تو بچہ آگے بڑھے گا۔ تو شفقت کے بنا پر بچے کو کہ بچہ آگے بڑھ جائیں، بچے کے اوپر محبت کے بنا پر، شفقت کے بنا پر اسے انعام دیتا ہے۔ جب بچے کے دل رکھنے کے لیے یہ انعام دیتا ہے باپ، تو اللہ والوں نے یہاں نقل کیا کہ سب انسان جب عبادت کرتا ہے تو اللہ کے شان کے مطابق تو عبادت نہیں کرتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ شفقت کے بنا پر دل رکھنے کے لیے مومن بندے کو انعام دے دیا کرتا ہے۔ صرف اس لیے انعام دے رہا ہے کہ میرا بندے کا دل رکھ لوں گا تاکہ اور عبادتوں میں لگ جائے، ورنہ دیکھا جائے تو جتنی بھی عبادتیں کریں اللہ کے شان کے مطابق ہم عبادت کر ہی نہیں سکتے۔ توبہ کرنے والے کا حال کیا ہوتا ہے؟ جیسے انسان کپڑا دھلتا ہے تو کپڑا دھلنے کے بعد کپڑا صاف ہو جایا کرتا ہے، کپڑا گندا تھا دھویا تو کپڑا صاف ہو گیا۔ یہی حال توبہ کرنے والے کا کہ جب انسان توبہ کرتا ہے تو اس کے گناہ اسی طرح دھل جایا کرتے ہیں۔ حدیث پاک میں نبی علیہ السلام کی حدیث ہے، التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، گناہ کرنے والا جب گناہ کرتا ہے اور اس پر سچی پکی توبہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے گناہ کو معاف کر دیا کرتا ہے جیسے اس نے کبھی گناہ ہی نہیں کیا ہے۔ جب انسان گناہ کرتا ہے اور اللہ سے توبہ کرتا ہے تو اللہ اسے ایسا معاف کرتا ہے کہ جیسے اس نے کبھی گناہ ہی نہ کیا۔
اسی لیے ہمیں چاہیے کہ ہمیں ڈرتے بھی رہنا چاہیے، روتے بھی رہنا چاہیے۔ اسی لیے آپ نے دیکھا ہوگا کہ نماز کے بعد کیا کہا گیا کہ 3 مرتبہ استغفار پڑھیں، اور ہم استغفار پڑھتے ہیں کہ نہیں پڑھتے ہیں؟ نماز کے بعد استغفار پڑھتے ہیں۔ کیوں پڑھا گیا؟ کہ ہو سکتا ہے کہ نماز کو جس طرح پڑھنی چاہیے نماز ہم پڑھ ہی نہیں پائیں۔ جب نماز ہی نہ پڑھ پائیں تو اللہ سے استغفار کریں کہ اللہ ہم تجھ سے توبہ کر رہے ہیں، معافی مانگتے ہیں کہ اللہ ہمیں صحیح معنی میں ہم نے نماز نہیں پڑھ پائے ہیں، اللہ اس پر ہم معافی چاہتے ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ نبی کریم جناب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے ساتھ بیٹھے تھے، صحابہ سے پوچھنے لگے کہ ذرا بتاؤ کہ کون ایسا بندہ ہے کہ جو بندہ گناہ بھی کرے اور اللہ تعالیٰ اس کو جنت بھی عطا کر دیں۔ تو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ اجمعین نے کہا یہ تو کبھی پاسبل ہو ہی نہیں سکتا کہ گناہ بھی کریں اور جنت بھی مل جائے، ممکن ہی نہیں۔ نبی کریم جناب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ انسان کہ جس کے آخری وقت ہو اور سچی پکی توبہ کر کے دنیا سے چلا جائے، اللہ تعالیٰ اس توبہ پر اس کے گناہ کو، پچھلے گناہ کو معاف کر دیتا ہے، نیکیوں میں تبدیل کر دیتا ہے، اور اس کو جنت میں صرف جنت ہی نہیں عطا کرتا ہے، اعلیٰ درجہ عطا کر دیتا ہے۔ جنت ہی نہیں عطا کرتا ہے، اعلیٰ درجہ عطا کر دیتا ہے۔ غالباً میں نے کل ہی نقل کیا موسیٰ نبی علیہ السلام کا واقعہ کہ موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ مجھے گنہگار بندے کو دیکھنا ہے، تو کہا کہ جاؤ، اشارہ کیا، وہاں پہنچ گئے، دیکھا اس شخص کو کہ گناہوں میں لت پت تھا، سوچنے لگے کیسا گنہگار بندہ کہ پوری دنیا میں سب سے بڑا گنہگار بندہ یہی ہے۔ دوسرے دن پھر وہاں سے آ گئے، اور چند دنوں کے بعد پھر خیال آیا اور کہا کہ مجھے نیک بندے کو دیکھنا ہے۔ جب نیک بندے کی اللہ سے خواہش کی کہ اللہ مجھے اس دنیا میں سب سے زیادہ نیک ہے اسے دیکھنا ہے، اشارہ کر دیا گیا، وہاں پہنچے، جا کر دیکھا، جب جا کر دیکھا تو وہی بندہ تھا جو بندہ سب سے بڑا گنہگار تھا۔ تو کہنے لگے کہ اللہ یہ تو وہی بندہ ہے۔ تو اللہ نے کہا کہ اس بندے کا حال یہ تھا کہ یہ بندہ گناہوں میں لت پت تھا، ایک مرتبہ اچانک ایسا ہوا کہ گناہ کرتے کرتے گھر میں جب داخل ہوا، بیوی نے اس کو تانا دے دیا، جب تانا دیا تو اس کا دل ٹوٹ گیا، اور اس نے سوچا کہ دنیا کے لوگ مجھے تانا دیتے ہیں اور گھر میں بھی آ کر میری بیوی مجھے تانا دیتی ہے۔ اتنا رویا، روتے روتے جنگل کی طرف نکل گیا، روتا رہا، معافی مانگتا رہا، روتا رہا، معافی مانگتا رہا۔ اللہ کہتے کہ میرا عرش ہل گیا اور میں نے اس کو معاف کر دیا، اور پچھلے گناہ کو معاف کر کے میں نے اس کو نیکیوں میں تبدیل کر دیا، اور انہیں میں نے مقبول بندوں میں شامل کر دیا۔ اللہ بڑا رحیم ہے، اللہ بڑا کریم ہے۔ جب انسان سچے پکی توبہ کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو معاف کر دیا کرتا ہے۔ موسیٰ نبی علیہ السلام ہی کے دور میں بارش رک گئی، جب بارش رکی لوگ موسیٰ علیہ السلام کے پاس آئے کہ بارش رکی، نکل گئے میدان کی طرف سارے لوگوں کو لے کر کہ چلو دعا مانگے، رو رہے ہیں، دعا مانگ رہے ہیں، لیکن بارش نہیں برس رہی۔ اللہ کی طرف سے پیغام آیا کہ موسیٰ تیری قوم میں کوئی ایسا شخص ہے جس کی وجہ سے گناہ ہو گیا، جب اس سے گناہ ہو گیا تو اس کے بنا پر بارش نہیں برس رہی۔ جب یہ کہا گیا کہ اس کی وجہ سے بارش نہیں برس رہی تو موسیٰ علیہ السلام نے مجمع میں اعلان کیا کہ بتاؤ کہ کون ہے کہ جس نے ایسا گناہ کیا کہ میرا رب اس پر ناراض ہے اور ناراضگی کی وجہ سے بارش نہیں برسا رہا۔ بس یہ اعلان کر ہی رہے تھے کہ تھوڑی دیر میں گزری کہ بدلیاں آ گئی، اور بدلیاں آ گئی اور بارش برسنے لگی۔ موسیٰ علیہ السلام کو تعجب ہوا کہ وہ شخص تو کھڑا ہی نہیں ہوا، اس مجمع میں سے نکلا ہی نہیں، اور بارش برسنے لگی۔ اللہ سے کہنے لگے کہ اللہ یہ تو تعجب کی بات ہے۔ اللہ رب العزت نے کہا کہ جو بندہ بیٹھا تھا اس کا دل ٹوٹ گیا جب تم نے اعلان کیا، تو اس نے سچی پکی توبہ کی، اس توبہ کی وجہ سے میں نے بارش کو برسا دیا۔ تو کہا کہ اللہ تعالیٰ بتا دو کہ وہ کون ہے۔ تو اللہ رب العزت نے کہا کہ وہ بندہ لوگوں سے بچنے کے لیے تنہائی میں بیٹھ کر وہ اندر ہی اندر رونے لگا، اس کے دل میں خیال آیا کہ میں سب کے سامنے شرمندہ نہ ہوں، اس نے اندر ہی اندر دل سے معافی مانگی
کہ اے اللہ مجھے کوئی دیکھ نہ لے، نہ دیکھنے کی بنا پر وہ اللہ مجھ سے معافی مانگتا رہا، جب میں نے اسے معاف کر دیا تو اب موسیٰ میں تجھے کیسے بتاؤں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ جب بندہ سچے پکی توبہ کرتا ہے نا، اللہ اسے معاف کر دیا کرتا ہے۔ عجیب بات ہے، بنی اسرائیل میں ایک عابد تھا، کثرت سے عبادت کیا کرتا تھا، خوب عبادت کرتا تھا۔ ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ اسے معلوم ہوا کہ کوئی درخت ہے سامنے، اور لوگ درخت کے پاس آ کر اس کی پوجا کرتے ہیں۔ جب اسے معلوم ہوا کہ لوگ آتے ہیں درخت کے پاس آ کر اس کی پوجا کرتے ہیں، تو عابد کو بہت غصہ آیا، گھر سے آری لی اور آری لے کے نکل گیا اور کہا کہ دیکھتا ہوں کون ہے جو اس کی پوجا کرتا ہے، میں اس کو کاٹ ہی دیتا ہوں، درخت کو ہی کاٹ دیتا ہوں تاکہ کوئی پوجا ہی نہ کرے۔ اب وہ عابد نکل گیا، درخت کے پاس گیا تو قریب جانے ہی والا تھا کہ شیطان انسان کی شکل میں آ گیا اور کہنے لگا کہ اس درخت کو کیوں کاٹ رہے ہو؟ تو کہا کہ لوگ پوجا کرتے ہیں، شرک کرتے ہیں، اس لیے میں درخت کو کاٹ رہا ہوں۔ تو کہا کہ نہ کاٹیے، تو کہا نا میں اس درخت کو کاٹ دوں گا تاکہ لوگ شرک ہی نہ کریں۔ تو کہا کہ تم اپنی عبادت کو چھوڑ کر اس کام میں لگ رہے ہو، تم جتنی دیر اس میں لگو گے اس سے زیادہ تم عبادت کر لو گے، تو جاؤ نا تم اپنی عبادت کرو، اس درخت کے کاٹنے کے پیچھے کیوں لگے ہو؟ تو کہا نا 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 میں اس درخت کو کاٹ کے رہوں گا۔ تو کہا کہ تم عبادت کر لیتے، اتنا وقت تم برباد کر رہے ہو۔ شیطان کا کام ہی ہے نا، وہ ایسے ایسے اچھی چیز دکھاتا ہے اور انسان کو بتانا چاہتا ہے اور انسان کو ملوث کر دیتا ہے، لوگ سمجھتے ہی نہیں۔ اسی لیے تو اللہ والے کہتے ہیں نا کہ اللہ والوں سے جڑ کر ان سے مشورہ کر کر کے آگے بڑھو، ان سے مشورہ لو، ان سے پوچھو، کیونکہ شیطان جو ہے نا وہ دھوکے باز ہیں، وہ کبھی انسان کو پھسلا دے اور کبھی انسان کو گرا دے، کسی کو پتہ ہی نہیں چلتا۔ اب وہ کہنے لگا کہ تم درخت کو نہ کاٹو، تم اپنی عبادت میں لگے رہو، اتنی دیر عبادت میں تم رک جاؤ گے، تم اگر درخت کو کاٹتے رہو گے تو تمہاری عبادت کمزور ہو جائے گی۔ تو اس عابد نے کہا کہ نہ میں درخت کو کاٹ کے رہوں گا۔ تو مقابلہ ہو گیا دونوں کے اندر، شیطان میں مقابلہ اور اس عابد کے اندر مقابلہ ہو گیا۔ جب دونوں میں مقابلہ ہوا تو عابد اس کے سینے پہ، شیطان کے سینے پہ چڑھ گیا۔ جب شیطان کے سینے پہ چڑھ گیا تو شیطان منت سماجت کرنے لگا کہ مجھے معاف کر دو، تو عابد اتر گئے۔ جیسے ہی عابد اتر گئے تو شیطان پھر آگے بڑھ کر کہنے لگا کہ دیکھو اللہ نے حکم تو نہیں دیا نا درخت کو کاٹنے کا؟ تو کہا نا حکم تو نہیں دیا، تو پھر کیوں درخت کاٹ رہے ہو؟ تو پھر شیطان نے نئے پیترے شروع کیے۔ اس عابد نے کہا نا میں تو کاٹوں گا، تو پھر سامنے آ گیا اور کہا میں کاٹنے نہیں دوں گا۔ جب کہا کہ کاٹنے نہیں دوں گا تو آپس میں پھر مقابلہ ہوا، تو وہ عابد پھر جیت گیا اور شیطان کے سینے پہ چڑھ گیا اور ماننے ہی جا رہا تھا، تو شیطان نے پھر کہا کہ مجھے معاف کر دو، میں اب نہیں کروں گا۔ پھر ایک بات کہی کہ ایک کام کرو، میں تم کو روزانہ 3 آنے دے دیا کروں گا، تمہارے تکیے کے نیچے 3 آنے روزانہ مل جایا کریں گے، تم 3 آنا لے لو، تمہارا بھی کام بن جائے گا، تمہارے گھر والوں کا بھی کام بن جائے گا، 3 آنا روزانہ مل جائے گا۔ اب اس کے دل میں آئی بات کہ یہ بات بھی اچھی ہے۔ اب وہ عابد وہاں سے چلا گیا، روزانہ ایک رات سویا، صبح اٹھا تو اس کو 3 آنے سرہانے مل گیا، خوشی خوشی دن گزارا۔ رات پھر سویا، دوسرے دن پھر اٹھا تو 3 آنے مل گئے، پھر خوش ہوا۔ تیسرے دن 3 آنا پھر مل گیا، لیکن چوتھے دن 3 آنا ملا نہیں۔ جب چوتھے دن 3 آنا نہیں ملا تو اس کو غصہ آیا۔ جب غصہ آیا تو اس نے پھر آرا لیا اور آرا لے کے نکل گیا کہ آج تو میں درخت کاٹ ہی لوں گا۔ تو جیسے ہی درخت کاٹنے کے لیے نکلا تو شیطان پھر دوبارہ آ گیا اور کہنے لگا کہ میں درخت نہیں کاٹنے دوں گا۔ تو کہا کہ تو دھوکے باز ہے، مجھے کہا تھا کہ 3 آنا روزانہ دوں گا، لیکن 3 آنا بند ہو گیا، اب تو میں درخت کاٹ کے رہوں گا۔ لیکن مقابلہ ہو گیا دونوں کے اندر۔ جب مقابلہ ہوا تو شیطان اس پر غالب آ گیا اور شیطان اس عابد بندے کے سینے پر چڑھ گیا۔ پہلی مرتبہ تو حال یہ تھا کہ عابد جو ہے نا شیطان کے سینے پر ہو چڑھ جاتا تھا، لیکن اب ایسا ہوا کہ یہ شیطان عابد کے سینے پر چڑھ گیا۔ اس عابد کو بہت تعجب ہوا۔ اس عابد نے پھر پوچھا کہ حال کیا ہے، کہ
اب تک تو یہ تھا کہ میں تجھ پر قابو پا لیا کرتا تھا، آج تو مجھ پر قابو پا لیا۔ تو شیطان نے عجیب بات کہی کہ اب تک تو حال یہ تھا تو اللہ کے لیے گھر سے نکلا تھا، اب تو تین آنے کے لیے گھر سے نکلا ہے، تیرا ایمان کمزور ہو گیا۔ جب تیرا ایمان کمزور ہو گیا تو میں تجھ پر حاوی ہو چکا ہوں۔ اے مسلمانوں، ہمارا ایمان کمزور ہوتا ہے تو شیطان ہم پر حاوی ہو جایا کرتا ہے۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم کامیاب کیوں نہیں ہو پاتے ہیں، ہمارا ایمان کمزور ہوتا ہے۔ چند روپیوں میں مسلمان بک جایا کرتا ہے، چند روپیوں میں مسلمان کا حال کمزور ہو جایا کرتا ہے۔ چھوٹے چھوٹے معاملوں کے اندر مسلمان کا ایمان کمزور ہو جاتا ہے، شیطان حاوی ہو جاتا ہے۔ کمزور بندے پر شیطان بہت جلدی چڑھائی کرتا ہے، اس لیے کوشش کریں اس بات کی کہ اگر گناہ ہو جائے تو توبہ کریں۔ انسان کیا کہتا ہے کہ بار بار مجھ سے گناہ ہو اور بار بار توبہ کرے، یہ کیسی بات سمجھ میں نہیں آتی۔ گناہ ہو توبہ کرے، گناہ ہو توبہ کرے۔ اللہ والوں نے اس کو بھی نقل کیا کہ انسان کو اگر پسینہ بار بار ہو لیکن وہ انسان کیا کرتا ہے، غسل کیا کرتا ہے، پھر پسینہ ہو جائے تو پھر غسل کرتا ہے۔ کوئی انسان یہ کہے کہ بار بار تمہیں پسینہ ہوتا ہے، کیوں غسل کرتے ہو، ضرورت کیا ہے؟ تو کہا کہ اگر پسینہ ہوتا ہے تو اتنی بدبو پھوٹتی ہے کہ جس کی وجہ سے کوئی قریب کھڑا نہیں ہو سکتا، اس لیے بار بار مجھے کیا کرنا پڑتا ہے، غسل کرنا پڑتا ہے۔ یہی حال مومن بندے کا ہوا کرتا ہے کہ اگر گناہ ہو جائے تو توبہ کر لیا کریں، بار بار توبہ کریں۔ جس طرح پسینہ ہونے والے انسان بار بار توبہ کیا کرتا ہے، گنہگار بندے کو چاہیے کہ بار بار توبہ کر کے غسل کر لیا کریں تاکہ خوشبو آمنے سامنے والے اڑوس پڑوس والوں خوشبو ہی خوشبو میسر ہو جائے۔ مومن بندے کا کیا کام ہونا چاہیے؟ مومن بندہ جب اللہ سے توبہ کرتا ہے تو اللہ کو پیار آ جایا کرتا ہے، اللہ بہت جلدی معاف کر دیا کرتا ہے۔ یاد رکھیں، غلطی ہم ہی کرتے ہیں، کوئی اور نہیں کرتا۔ گناہ ہم ہی کرتے ہیں لیکن ہم ڈوز کسی اور کو دے دیا کرتے ہیں۔ ایک مرتبہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سفر کے لیے نکلے اور ایک جگہ قیام کیا نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے۔ جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک جگہ قیام کیا تو قافلے میں سے جو صحابہ تھے ان کو پتہ چلا کہ یہاں قریب میں کوئی علاقہ ہے، اس قریبی علاقے کے اندر قبیلے کے اندر ایک عورت ہے جو تنور میں روٹی بناتی ہے۔ تو وہاں جا کر انہوں نے کہا کہ قافلہ ہے، تو تنور میں سے روٹی بنا بنا کر اس نے قافلے والے کو کھلایا۔ جب کھا لیا تو اس عورت نے کہا کہ مجھے تمہارے آقا سے ملنا ہے، تمہارے محمد سے ملنا ہے۔ تو کہا کہ چلیے۔ اس عورت کو لے کر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آئے اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس حاضر کیا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس اس نے آ کر سلام کیا اور سلام کرنے کے بعد کہنے لگی کہ اللہ کے رسول مجھے ایک بات پوچھنا ہے۔ تو کہا کہ بتاؤ۔ تو کہا کہ حال یہ ہے کہ میں تنور میں روٹی بناتی ہوں، تنور جب جلتا ہے تو آنکھ کے جب بھٹی اٹھتی ہے بہت تیزی سے اٹھتی ہے، تو کہا کہ میں روٹی بناتی ہوں تنور کے اندر، لیکن حال یہ ہے کہ میرا چھوٹا سا بچہ ہے، جب چھوٹا بچہ دھیرے 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 قدموں کے ساتھ آتا ہے تو میں تیزی سے اٹھتی ہوں، روٹی کو چھوڑ دیتی ہوں، پہلے بیٹے کو اٹھا کر دور رکھ کے آتی ہوں، اس لیے کہ مجھے ڈر ہوتا ہے کہ اگر بچہ تنور کے قریب آ جائے گا، اس کی گرمی کی حرارت نہ لگ جائے تو میرا دل اس کو بھی برداشت نہیں کرتا کہ گرمی کی حرارت میرے بچے کو لگ جائے اور میرے بچے کو کوئی جلن لگ جائے اور بچے کو گرمی کی حرارت لگ جائے تو میرا دل اس کو برداشت نہیں کرتا۔ جب دل برداشت نہیں کرتا تو اللہ تعالیٰ تو دنیا میں جتنی مائیں ہیں اور جتنی مائیں آنے والی ہیں اور جتنی مائیں پہلے چلی گئی ان سے 70 گنا رحم کرنے والے اور محبت کرنے والے ہیں، تو اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو کس طرح جہنم کے قریب بھی جانے دے گا، جہنم کے قریب جائے گا جس طرح ایک ماں بچے کو قریب نہیں جانا دیکھ کر برداشت کر سکتی ہے، تو اللہ کیسے اپنے بندے کو جہنم کے قریب دیکھ سکتا ہے؟ جب یہ بات کہی تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے سر کو جھکا لیا، آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کثرت سے رو رہے تھے، اچانک کے فرشتے آئے اور جبرائیل نے آ کر کہا کہ اللہ تعالیٰ نے پیغام دیا کہ اس عورت کو بتا دو کہ وما ظلمهم اللہ ولکن كانوا انفسهم یظلمون، اللہ تعالیٰ کسی پر ظلم نہیں کرتا ہے
انسان ہی ہے جو اپنے آپ پر ظلم کیا کرتا ہے، انسان ہی ہے جو اپنے پیر پر کلاڑی مارتا ہے۔ اللہ تو نہیں چاہتا ہے کہ کسی پر ظلم کرے، انسان ہی اپنے آپ پر ظلم کیا کرتا ہے۔ رونے والے بندے بن جائے نا تو انسان بہت کامیاب ہو جایا کرتے ہیں۔ ہمارا مزاج ہی رونا، اب تو دعا کا حال بھی ہو گیا کہ دعا تو اس طرح مانگی جاتی ہے کہ جیسے پتہ ہی نہیں کہ دعا مانگ رہے ہیں کیا کر رہے ہیں۔ دعا کا حال تو یہ ہونا چاہیے کہ کثرت سے رونا چاہیے، خوب رونا چاہیے، خوب مانگنا چاہیے۔ اب رونے کا مزاج ہی ہماری زندگی سے ختم ہو چکا ہے۔ انسان کو چاہیے کہ رونے کا مزاج اپنی زندگی میں لانے کی کوشش کریں۔ یہ عاجز بہت جگہ سفر میں جاتا ہے، ایک ہمارے ساتھی ہے، وہ جب بھی مجھے بیان کے لیے بلاتے ہیں تو مجھے کہا کرتے ہیں کہ مولانا بیان تو آپ کا ہوگا لیکن بیان سے زیادہ آپ کو دعا لمبی کرانی۔ میں نے پوچھا کیوں دعا کرانی؟ تو وہ کہا کرتے تھے کہ مولانا بیان سننے کے لوگ تو عادی ہو چکے، رونے کے ابھی تک عادی نہیں ہوئے ہیں، اس لیے میرا دل چاہتا ہے کہ تم ایسی دعا کراؤ کہ دعا پر لوگ رونے والے بن جایا کرے۔ دعا ہی ہماری زندگی سے ختم ہو چکی، رونا ہی ہماری زندگی سے ختم ہو چکا۔ رابعہ بصریہ ایک مرتبہ بیٹھی تھی، قریب میں کوئی شخص بیٹھا تھا جو بھنا ہوا گوشت کھا رہا تھا۔ رابعہ بصریہ کی نظر پڑ گئی، جب رابعہ بصریہ کی نظر پڑی تو زار و قطار رونے لگی۔ وہ سامنے والا مرد سمجھا کہ ہو سکتا ہے کہ گوشت کو دیکھ کر کھانا میسر نہیں ہوگا، اس کو رونا آ گیا ہوگا، تو کہا کہ بھنا ہوا گوشت کی ضرورت ہے تو دے دوں۔ تو رابعہ بصریہ نے کہا کہ ارے نا عقل، میں تجھے عقل مند سمجھا کرتی تھی، مجھے گوشت کے لیے نہیں رو رہی ہوں، میں اس پر رو رہی ہوں کہ یہ مرغی جو ہے نا، تم نے پہلے اس کو ذبح کیا، کاٹا، کاٹنے کے بعد تم نے اس کے بعد اس کو بھونا ہے۔ اگر میں گناہ کے ساتھ میں چلی گئی تو کل قیامت کے دن اللہ مجھے کہیں جہنم میں ایسے ہی نہ بھون دے، زندہ ہی مجھے نہ بھون دے۔ مرغی تو مجھ سے اچھی ہے نا، مرغ مجھ سے اچھی ہے کہ اس کو تو ذبح کیا گیا پھر بھونا گیا، ہمیں تو ذبح بھی نہیں کیا جائے گا، ایسے ہی ڈال دیا جائے گا۔ تو رابعہ بصریہ اس پر بھی رویا کرتی تھی۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک واقعہ یاد آ گیا۔ ایک مرتبہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آئے اور ہر کچھ اٹھا کر دے دیا، گھر میں جتنا تھا سب اٹھا کر دے دیا اور ٹاٹ کا کپڑا پہن لیا۔ کس کا کپڑا پہن لیا؟ ذرا زور سے بولو۔ ٹاٹ کا کپڑا پہن لیا اور ٹاٹ کا بورا، وہ بورا جو ہے نا اس کو پہن لیا اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں آ گئے۔ جیسے ہی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں آئے تو جبرائیل بھی اتر آئے اور جبرائیل نے آ کر کہا، اور جبرائیل نے بھی ٹاٹ کا کپڑا پہنا ہوا تھا، بورے کا کپڑا پہنا ہوا تھا، اور اللہ کے رسول جناب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے آ کر کہنے لگے کہ اللہ کے رسول جناب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم، ابو بکر کے اس حال کو دیکھ کر اللہ اتنا خوش ہوا، اللہ کو اتنا پیار آ گیا، اتنا پیار آ گیا، اللہ تعالیٰ نے سارے فرشتوں کو کہا کہ تم بھی آج ٹاٹ کے کپڑے پہن لو، آج تم بھی ٹاٹ کے کپڑے پہن لو۔ ابو بکر کے اس ادا کو دیکھ کر اللہ نے تمام فرشتوں کو کہہ دیا کہ تم بھی ٹاٹ کے کپڑے کو پہن لو۔ آج تمام فرشتے ٹاٹ کے کپڑے پہنے ہوئے ہیں اور اللہ نے پیغام بھیجا کہ جا کر ابو بکر سے پوچھو کہ ابو بکر اس حال میں مجھ سے خوش ہے۔ اللہ نے یہ کہلایا کہ ابو بکر اس حال میں مجھ سے خوش ہے۔ تو اللہ کے رسول جناب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو بکر سے کہا، ابو بکر اللہ نے ایک پیغام بھیجا۔ کہ کیا بھیجا؟ تو کہا اللہ نے پوچھا ہے کہ ابو بکر کیا تم اس حال میں بھی خوش ہو؟ ابو بکر زار و قطار رو پڑے اور روتے روتے کہنے لگے کہ اللہ مجھے اللہ جس حال میں بھی رکھے میں اس حال میں خوش ہوں، اللہ مجھے جس حال میں بھی رکھے میں اس حال میں بھی خوش ہوں۔ مومن بندے کا حال یہ ہونا چاہیے کہ جس حال میں بھی ہو اس حال میں خوش رہ کر اللہ سے سچی پکی توبہ کرتے رہنا چاہیے۔ کمال درجے کا انسان وہ ہوا کرتا کہ جو انسان، آج کا مسلمان کیا کہتا ہے؟ مولانا حالات ہے، کیا تم توبہ کی بات کرتے ہو؟ کمال درجے کا انسان وہ ہوا کرتا۔ ایک مرتبہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ابو بکر صدیق کو دیکھا، پیوند لگے تھے کپڑے کے اندر، دیکھ کر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو رونا آ گیا۔ ابو بکر صدیق نے پوچھا کہ کیوں رو رہے ہو اللہ کے رسول؟ تو کہا ابو بکر ایک وقت وہ تھا کہ تم شاہانہ کپڑے پہنا کرتے تھے، لیکن جب سے تم اسلام لائے ہو تمہارے بدن کے اوپر شاہانہ کپڑا نکل گیا، پیوند والے کپڑے ہیں۔ ابو بکر
رو پڑے، کہنے لگے محبوب جب سے آپ کی غلامی میں آیا ہوں اب مجھے شاہانہ کپڑے کی کوئی خواہش نہیں ہے، اس لیے کہ مجھے میرا محبوب ہی مل گیا، مجھے میرا محبوب ہی مل گیا، مجھے شاہانہ کپڑے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ لوگوں، بڑے بڑے گھر کی کیا ضرورت، مل جائے تو شکر ہے، نہ ملے تو اللہ کا شکر ہے، اس پر بھی ادا کریں گے۔ اچھے اچھے کھانے کی کیا ضرورت، مل جائے تو شکر ادا کریں گے، نہ ملے تو اس پر بھی شکر ادا کریں گے کہ ہمیں تو اللہ ہی مل گیا نا۔ اچھے اچھے کپڑے کی کیا ضرورت، مل جائے تو شکر ادا کریں گے، نہ ملے تو اس پر بھی شکر ادا کریں گے، اور کہیں گے اللہ ہی تو مل گیا نا۔ اللہ مل گیا تو ہر چیز مل گئی، اللہ مل گیا تو ہر چیز مل گئی۔ اس لیے اس بات کو بھی سوچنا چاہیے کہ اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے، ہر حال میں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے، اور اللہ سے سچی پکی توبہ کرتے رہنا چاہیے۔ کمال درجے کا انسان وہ ہے جو اللہ کے سامنے روتا رہے، معافی مانگتا رہے، اللہ کے سامنے گڑگڑاتا رہے۔ جو معافی مانگنے والا، رونے والا، وہ انسان اللہ کے بہت قریب ہو جایا کرتا ہے۔ آج اس بات کی نیت کرو انشاءاللہ کہ ہم اگر کتنی بھی عبادت میں لگے ہو، اچھے سے اچھے اعمال میں لگے ہو، لیکن اللہ کا شکر ادا کریں گے اور ساتھ ساتھ میں پھر بھی توبہ کرتے رہیں گے انشاءاللہ۔ توبہ کرنے والا اللہ کو بہت پسند ہے، توبہ کرنے والا اللہ کو بڑا پیارا لگتا ہے۔ جب بچہ بار بار امی سے معافی مانگتا رہے تو امی کو بڑا پیار آتا ہے، بندہ بار بار رب سے معافی مانگے تو رب کو بڑا پیار آتا ہے۔ بچہ ماں کے پاس جائے تو سکون ملتا ہے، بندہ رب کے پاس آئے تو سکون ملتا ہے۔ بچہ جب ماں کے پاس جائے تو ماں کو خوشی ہوتی ہے، بندہ جب رب کے پاس جاتا ہے تو رب کو خوشی ہوتی ہے۔ بچہ جب ماں سے دور ہوتا ہے تو ماں کو یاد آتا ہے، بندہ جب رب سے دور ہوتا ہے تو رب بھی یاد کرتا ہے اپنے بندے کو۔ جب بندہ رب سے دور ہوتا ہے تو رب بھی پکار پکار کر کہتا ہے، اے میرے بندو تمہارے بغیر مجھے اچھا نہیں لگتا ہے، اے میرے بندو تمہارے بغیر اچھا نہیں لگتا ہے، تم کب سے مجھ سے دور ہو، نماز پڑھتے ہو لیکن نماز میں بھی تم مجھ سے دور ہو، عبادت کرتے ہو لیکن عبادت میں تم مجھ سے دور ہو، کب تک دور رہو گے؟ آؤ نا، مانگو نا، میں دینے والا ہوں، میں تم سے محبت کرنے والا ہوں۔ بچے کو ماں کے پاس جا کے قرار ملتا ہے، بندے کا حال بھی ہونا چاہیے کہ رب کے پاس جا کر اسے قرار ملنا چاہیے، اس کو خوشی ملنا چاہیے۔ اس لیے مزاج بنا لو کہ جتنا بھی کماؤ رب کو نہیں چھوڑیں گے، رب کے دربار میں آؤ گے، مانگتے رہو گے، روتے رہو گے۔ جتنا بھی مالدار بن جاؤ رب کے حکم کے مطابق چلنا ہے، جتنے بھی اچھے بن جاؤ رب کے حکم کے مطابق چلنا ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام چاہتے تو لاکھوں کروڑوں ان کے پاس آ کر ان کے قدموں میں گر جاتے، لیکن پسند کس بات کو کیا؟ اللہ ہی کی محبت کو پسند کیا، اللہ ہی کے پیار کو پسند کیا۔ آؤ اس بات کی ہم سچی پکی توبہ کریں کہ اللہ چاہے ہم حالات میں ہو کہ حالات میں نہیں ہو، تب بھی ہم اللہ آپ کو نہیں بھولیں گے انشاءاللہ۔ ہم اپنی زندگی کو ایسی زندگی بنائیں گے کہ ہم اللہ کو ہرگز نہیں بھولیں گے، اپنی زندگی میں اچھائی لانے کی کوشش کریں۔ یاد رکھیں کہ انسان کے یقین کے 3 درجے ہیں، ایک ہے علم الیقین، ایک ہے عین الیقین، ایک ہے حق الیقین۔ اس کو مثال سے سمجھے، میں مثال سے اس کو سمجھاتا ہوں کہ انسان بارش کے اندر ہے اور بارش کے اندر سے کانپتے ہوئے دوڑتے دوڑتے گھر کی طرف آیا یا کسی گھر کے اندر داخل ہوا۔ ان گھر والوں نے کہا کہ تم بیٹھو، میں تمہارے لیے گرم گرم اچھی پیاری چائے بنا کر اور کڑک چائے بنا کر لاتا ہوں۔ تو اسے اتنا تو علم ہو گیا نا کہ اب چائے آنے والی ہے، گرم گرم چائے آنے والی ہے نا، تو اس کو کہتے ہیں علم الیقین۔ اور اس کے بعد تھوڑی دیر کے بعد اس نے چائے بنا کر لے کر آیا اور چائے کو سامنے لا کر رکھ دیا، اور چائے کے اندر سے اوپر سے بخارات اڑ رہے ہیں، گرم گرم دھواں نکل رہا۔ تو انسان کو اس بات کا یقین ہو گیا کہ یہ چائے گرم ہے، تو اس کو کہتے ہیں عین الیقین۔ اور تیسرے نمبر پر حق الیقین، اس کو کہتے ہیں کہ انسان نے اس چائے کو لیا اور چائے کو جیسے ہی پینا شروع کیا تو چائے اس کو کڑک بھی محسوس ہوئی اور گرم بھی محسوس ہوئی، اس کو کہتے ہیں حق الیقین۔ یعنی اس بات پر یقین ہو گیا کہ یہ بات سچی ہے کہ یہ چائے گرم ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ اجمعین کا حال یہ تھا کہ انہیں حق الیقین نصیب تھا۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ اجمعین کا حال کیا تھا؟ انہیں حق الیقین نصیب تھا۔ اس لیے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے نا کہ تم میرے سامنے جنت اور جہنم کو لا کر رکھ دیا جائے اور تم کہو کہ یہ جنت اور جہنم ہے،
تو مجھے جنت اور جہنم کے بارے میں اتنا یقین ہے کہ سامنے جنت اور جہنم بھی آ جائے تو مجھے کوئی فرق واقع نہیں ہوگا. مجھے اتنا یقین ہے. ہمارا تو حال یہ ہے کہ کبھی کبھی دل چاہتا ہے کہ ہم تھوڑا جنت کو دیکھ لیں. یہ کب تک کہ جنت کی باتیں بتائی جا رہی ہے؟ یہ کیا جہنم کی باتیں بتائی جا رہی ہے؟ کہا کہ مجھے اتنا یقین ہے کہ جنت بھی ہے, جہنم بھی ہے, سامنے لا کر بھی رکھ دیا جائے تب بھی اس یقین میں کوئی کمی نہیں آ سکتی. اس لیے بعض مشائخ نے عجیب بات نقل کی ہے. بعض مشائخ نے لکھا ہے کہ موت کے وقت اس بندے کا ایمان سلامت رہتا ہے جس انسان کو کم از کم عین الیقین ہونے کا مقام حاصل ہو جائے. حق الیقین نہیں, دوسرے نمبر پر عین الیقین کا مقام نصیب ہو جائے. ایک تو ہے علم الیقین. علم الیقین کا درجہ تو بہت نیچے اور گھٹیا ہے. حق الیقین, ہمارا تو حال کیا ہے؟ علم الیقین ہے. ہمارا ہر چیز پر ایک علم ہے اور اس پر ہم یقین کیا بیٹھے. علم الیقین ہے, لیکن عین الیقین والا انسان اگر موت کے وقت موت آ رہی ہو تو اس کو کلمہ نصیب ہو جاتا ہے. موت کے وقت اس بندے کا ایمان سلامت رہتا ہے, اس لیے کہ اسے عین الیقین کا مقام نصیب ہے. علم الیقین والے تو خطرے میں ہوتے ہیں, اس لیے کہ ان کا ذہن تو دنیا کی طرف لگا رہتا ہے اور مادی دنیا کی طرف لگا رہتا ہے, اور وہ انسان غفلت کے اندر پڑا رہتا ہے. نماز تو پڑھتا ہے, نماز میں تو حاضر رہتا ہے, لیکن نماز میں اس کو حضور ہی نہیں رہتی ہے. میں نے کل ہی بتلایا کہ انسان دکان میں تو رہتا ہے, لیکن جب پورے دن دکان میں رہتا ہے, جب نماز میں آتا ہے تو نماز کے اندر اس کی دکان ہوا کرتی ہے. پورا دن دنیا کے اندر رہتا ہے, نماز میں آتا ہے تو نماز کے اندر اس کی دنیا ہوتی ہے. تو یہ ہے علم الیقین. علم الیقین والے تو خطرے میں ہوتے ہیں, اس لیے اس بات کی نیت کرو کہ اپنی زندگی میں عین الیقین کو پیدا کریں گے. عین الیقین والے انسان کامیاب رہا کرتے ہیں. اور عین الیقین, اور جس کے اندر عین الیقین ہو جاتا ہے وہ دنیا کی چیزوں کو دیکھنے لگ جاتا ہے. نبی کریم جناب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی, اللہم ارینا حقائق الاشیاء کما ہی. اے اللہ مجھے چیزوں کے حقائق عطا فرما دے جیسا کہ وہ ہیں. اللہ کے رسول جناب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کرتے تھے, اللہم ارینا حقائق الاشیاء کما ہی. اے اللہ مجھے چیزوں کی حقیقت عطا فرما دے جیسا کہ وہ ہیں. آج حال یہ ہے کہ ہمیں چیزوں کی حقیقت ہی نہیں معلوم. دنیا کی ساری چیزیں ہیں نا, درخت ہیں, شجر, حجر, پتھر, یہ ساری چیزیں ہیں نا, سمندر, ہر چیز اللہ کی تسبیح بیان کر رہی ہے. ہر چیز اللہ کی تسبیح بیان کر رہی ہے. قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے فرمایا, وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَٰكِن لَّا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ. دنیا کی ہر چیز اللہ کی تسبیح بیان کر رہی ہے, لیکن تم اس کی تسبیح کو سمجھتے ہی نہیں ہیں. تم اس کے تسبیح کو سمجھتے ہی نہیں ہیں. آج ہمیں تو اس بات کی بھی خوشی نہیں, ہمیں تو اس بات پر خوشی ہونا چاہیے اور ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ ہمیں بھی اس میں محنت کریں کہ تاکہ دنیا کی ہر چیز تسبیح بیان کر رہی ہے اس کو ہم بھی تو سنیں نا. لیکن ہم اس کی طرف محنت ہی نہیں کرتے ہیں. اس لیے جو سالک مرید جو ہوتا ہے اس پر محنت کرتا ہے, محنت کرتا ہے, محنت کرتا ہے, اور جو سالک محنت کرتا ہے, مرید محنت کرتا ہے, اللہ کے اوپر محنت کرتا ہے, ایک دن وہ آ جاتا ہے کہ انسان جب بھی باہر نکلتا ہے ہر چیز اس کو تسبیح بیان کرتے ہوئے ملتی ہے. مشائخ نے نقل کیا ہے, بعض مشائخ نے اس بات کو نقل کیا ہے کہ جو انسان ذکر کرتے کرتے سلطان الاذکار تک پہنچ جاتا ہے, ذکر کرتے کرتے سلطان الاذکار تک جو انسان پہنچ جاتا ہے, اس کا رواں رواں ذکر کرنے لگ جاتا ہے, بدن کا ایک ایک حصہ ذکر کرنے لگتا ہے, یہاں تک کہ دنیا کی ہر چیز اسے تسبیح کرتے ہوئے اللہ کے حمد بیان کرتے ہوئے نظر آتی ہے. حضرت مولانا احمد علی لاہوری رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں آتا ہے, حضرت مولانا احمد علی لاہوری رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ میں کبھی کبھی کپڑا نکالتا ہوں تو کپڑا بھی مجھے تسبیح بیان کرتے ہوئے نظر آتا ہے. مولانا احمد علی لاہوری رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ جب میں گھر سے نکلتا ہوں, جیسے ہی گھر سے باہر نکلتا ہوں تو گھر سے باہر نکلتا ہوں تو ہوا اور جو پرندے ہیں, چرند پرند ہیں, درخت ہیں, ہر چیز مجھے تسبیح بیان کرتے ہوئے نظر آتی ہے.
لوگوں ہم سچی پکی توبہ کریں اور ذکر میں آگے بڑھنے کی کوشش کریں۔ میں رب کعبہ کی قسم کھا کر کہہ سکتا ہوں، محنت کرنے والا اللہ کو پا بھی لے گا اور دنیا کے تمام حقائق اللہ اس پر کھول دے گا۔ محنت کرنے والا کامیاب بھی ہوگا، دنیا کے حقائق کھل جائیں گے۔ توبہ کریں سچی پکی، اللہ سے معافی مانگے اور محنت کریں، عین الیقین تک پہنچنے کی کوشش کریں کہ حق الیقین تک ہم پہنچ جائیں، اور جب پہنچ جائیں گے اللہ تعالیٰ تمام حقائق، دنیا کے تمام حقیقتوں کو ہمارے سامنے کھول کر رکھ دے گا۔ جس بندے کے پاس حقیقت کھل جاتی ہے نا، لوگ ان سے مشورہ کرنے آتے ہیں تو کہنے والے کہتے ہیں کہ آج تو آپ نے ہماری دل کی بات نقل کر دی۔ اکثر لوگ کہتے ہیں کہ حضرت آپ کے بیان میں بیٹھا ہوں نا تو آج ایسا لگا کہ ہماری بات اللہ تعالیٰ نے آپ کے دل پر منکشف کر دی۔ نا اللہ نے خود فرمایا کہ جس کو عین الیقین نصیب، حق الیقین نصیب ہو جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے اس مقام تک پہنچا دیتا ہے کہ اللہ تعالیٰ تمام حقیقت اس کے سامنے کھول دیتا ہے، اور اللہ تعالیٰ اس کی زبان سے وہ باتیں نکلواتا ہے جو انسان کے دل کے اندر کی خرابی ہوتی ہے۔ اس لیے لوگوں آؤ سچی پکی توبہ کریں، اللہ سے معافی مانگیں، عین الیقین اور حق الیقین تک پہنچنے کی کوشش کریں، اپنے آپ کو بنانے کی کوشش کریں۔ اللہ کے رسول جناب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی نا، اللہم ارنا حقائق الاشیاء کما ہی، ہم دعا اس بات کی کریں کہ حقائق چیزوں کی حقیقت اللہ تعالی ہمیں بھی عطا فرما جیسا کہ ہے۔ محنت کرنا ہے، اس لیے یہ 10 دن کے لیے آپ لوگ آئے ہیں، اور بعض لوگ تو وہ ہیں جو نفل نیت کے ساتھ آئے ہیں، 3 دن کے لیے آئے ہیں۔ ہر شخص اس بات کی نیت کریں کہ ہم اتنی محنت کریں گے، ذکر کریں گے، ذکر کریں گے، اتنا ذکر کریں گے اور اتنا ذکر کریں گے کہ سلطان الاذکار تک ہم لوگ پہنچ جائیں، کہ ہمارا رواں رواں بھی ذکر کرنے والا بن جائے، بدن کا ایک ایک حصہ بھی ذکر کرنے والا بن جائے۔ بعض اللہ والوں کے بارے میں آتا ہے کہ وہ اللہ والے کبھی کبھی اپنے بالوں کو دیکھ کر کہتے ہیں کہ اچھا تو بھی اللہ کا ذکر بیان کر رہی ہے، تو بھی اللہ کا ذکر کر رہی ہے، اور بالوں سے بات کرتے اور کہتے ہیں ہاں خوب ذکر کر، میں تیرے ذکر کو سن رہا ہوں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ لوگوں محنت کرنے والے جب محنت کرتے ہیں اللہ تعالیٰ انہیں حقیقت عطا فرما دیا کرتے ہیں۔ ملتے ہی نہیں دل والے مل جائے تو حقیقت میں اس دل کو وہ یار مل جائے جس یار کی ہمیں تلاش کرنی ہے۔ آؤ سچی پکی ہم توبہ کرتے ہیں اور دل کو بنانے کی کوشش کریں گے، آج سے فکر کریں گے کہ یہ عشرہ جو ہے نا خوب مانگیں گے، اللہ سے معافی مانگیں گے اور اپنے آپ کو ذکر میں لگائیں گے انشاءاللہ۔ اتنا ذکر کریں، اتنا ذکر کریں، ماشاءاللہ ظہر کے بعد ذکر ہوتا ہے، اور ماشاءاللہ ہمیں ختم خواجگان عصر کے بعد ہم لوگ کرتے ہیں، اور عصر کے بعد ختم خواجگان کے ساتھ ساتھ ہم لوگ مراقبہ بھی کرتے ہیں۔ آج کے دن ہم نے کیا، روزانہ کریں گے، وہ اس نیت سے کریں کہ ہمارا رواں رواں ذاکر و شاغل بن جائے انشاءاللہ۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ حضرت کیسے اللہ سامنے نظر آتا ہے؟ ہم کہتے ہیں کہ مشق ہی نہیں کیا آپ نے، جو انسان مشق کرے اسے اللہ نظر آ جائے۔ ایک انسان نے آم ہی نہ کھایا ہو اور کہتا ہو، اس کو جا کے پوچھے کہ آم کا مزہ کیا ہے، تو وہ انسان کیا کہے گا؟ میں نے آم کھایا ہی نہیں تو مزہ کیا معلوم۔ تو انسان نے ذکر ہی نہیں کیا، ذکر کرتے 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 اتنا ورزش کر لیتا کہ دل ہی اللہ اللہ کہنے لگتا، رواں رواں ہی اللہ اللہ کہنے لگتا، تو اللہ تعالیٰ اس کے سامنے سارے حقائق کھول دیا کرتا۔ جس انسان نے آم ہی نہ کھائے ہو اس کو تم پوچھے کہ آم کا مزہ کیا، اس کو کیا معلوم؟ جس انسان نے ذکر ہی نہ کیا ہو اور وہ انسان کہے کثرت سے ذکر نہیں کیا ہو، اور وہ انسان کہے کہ اللہ کیسے نظر آئے؟ مولانا محمد احمد پرتاپ گڑھی رحمۃ اللہ علیہ، میرے شیخ کے شیخ مولانا محمد علی پرتاپ گڑھی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں آتا کہ جوانی کے اندر 4 لاکھ مرتبہ اس میں ذات کا ذکر کیا کرتے تھے، 4 لاکھ مرتبہ اس میں ذات کا ذکر کیا کرتے تھے، روزانہ ذکر کیا کرتے تھے۔ آج تو تھوڑی دیر کے لیے ذکر بیٹھے تو پیر دکھنے لگ جاتے ہیں، سر دکھنے لگ جاتے ہیں۔ مشق کرنے والے ہی کامیاب ہوتے ہیں نا، اس لیے نیت اس بات کی کرو کہ انشاءاللہ ہم محنت کریں گے انشاءاللہ۔ یہ جو محنت جو آئے ہیں وہ بھی نیت کریں انشاءاللہ
اور جو ماشاءاللہ 3 دن کے لیے آئے ہیں وہ بھی سوچیں، 4 دن کے لیے آئے تو وہ بھی سوچیں کہ انشاءاللہ ہم محنت کریں گے تاکہ ان دنوں کو ہم لوگ کام میں لائیں گے اور اپنی زندگی کو انشاءاللہ بنائیں گے۔ اللہ تعالیٰ قبول فرمائے، آپ کے آنے کو بھی قبول فرمائے، بیٹھنے کو بھی قبول فرمائے، اور یہ عشرہ جن لوگوں کو گزارنے کے لیے آئے، 3 دن کے لیے آئے یا چند دن کے لیے، چند ساعت کے لیے آئے ہیں، سب کو اللہ تعالیٰ اپنی محبوب بندگی عطا فرمائے اور اپنے محبوبوں میں شامل فرما لے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں قبول فرمائے، جو کچھ اللہ تعالیٰ نے ہماری میں اس عاجز کی زبان سے کہلایا، اللہ تعالیٰ اس عاجز کو بھی اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔